تجزیے کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ جعلی ڈگریوں کا ہنگامہ جاری ہے جس سے پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں غیر یقینی کیفیت میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جعلی ڈگری رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، جو ثابت ہونے پر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کسی قانون سازی کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی اپنے مخالفین کو اسمبلیوں سے دور رکھنے کے لیے انتخابی قوانین میں اصلاحات اس تمام تنازع کا پس منظر ہے، اور جب فروری 2008 میں انتخابی عمل شروع ہوا تو ڈگری کی شرط کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ قانون کی موجودگی کے باعث اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام امیدواروں کو اسناد جمع کرانے کی درخواست کی، جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 140 کے لگ بھگ ارکان قومی و صوبائی اسمبلیوں نے جعلی ڈگریاں جمع کرائیں۔ اس تمام معاملے سے پاکستان میں اصولی سیاست کو دھچکا لگا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر 140 قانون ساز نااہل قرار پاتے ہیں اور اتنے ہی ضمنی انتخابات ہوں گے، جبکہ اس وقت پاکستان مڈ ٹرم الیکشن کا غالباً متحمل نہیں ہو سکتا۔ اراکین نے اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جس پر انہیں سزا دی جانی چاہیے، لیکن اس طرح کے کئی بڑے جھوٹ پاکستان میں انتخابی عمل کا خاصہ رہے ہیں۔ ملک کی مختلف یونیورسٹیوں نے 1000 سے زائد ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی تعلیمی اسناد تصدیق کے بعد واپس اعلیٰ تعلیمی کمیشن کو بھجوانا شروع کر دی ہیں، اور ارکان کی اکثریت کی ڈگریوں کو درست قرار دے دیا گیا ہے۔ کل کمیشن اس حوالے سے ایک فہرست قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم میں پیش کرے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا اہم اجلاس کل جمعرات کو ہوگا۔ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ اور ممبر صوبائی اسمبلیوں کی ڈگریوں کی تصدیق کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب سمیت مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی جامعات کی طرف سے بھجوائی گئی رپورٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جس میں واضح طور پر ہر رکن کی ڈگری کے اصل یا جعلی ہونے کے حوالے سے معلومات ہیں۔ کمیشن کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین کی اکثریت کی ڈگریاں بھی درست قرار دی گئی ہیں۔ بہاولپور سے رکن قومی اسمبلی عامر یاروان نے جعلی ڈگری کے معاملے پر استعفیٰ دیا، اور یہ لسٹ چلتی چلی جائے گی، اور یہی آج کے تجزیے کا موضوع ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق چیف الیکشن کمشنر۔ کنور دلشاد صاحب، تجزیے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے دوبارہ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ اس تمام تر فضیحے کا منبع و مرکز الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کی کہ اس وقت ملک ایک نہ چاہتے ہوئے ایک غیر یقینی کسی کیفیت میں داخل ہو گیا؟ گزارش یہ ہے کہ جناب پہلے میرا نام درست کروائے، کنور دلشاد، میں ہوں سابق وفاقی سیکریٹری پاکستان الیکشن کمیشن۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے جو تمہید پیش کی ہے وہ درست ہے۔ اس حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس سلسلے میں نام سامنے آتا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسران جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کی جانب سے ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو تمام جائزہ لیا ہے، یہ 2 مہینے سے بحث بھی چل رہی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسران نے اپنی قانونی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے، ایسن طریقے سے پوری کرنے میں وہ ناکام رہے۔ حالانکہ جو ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے 76 کی سیکشن 14 جو ہے، اس میں ریٹرننگ آفیسر کو بہت بااختیار بنایا گیا ہے، اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ تمام کنڈکٹ کرنے کا ذمہ دار ہے، یعنی نامینیشن پیپر وصول کرنے سے لے کر حتمی رزلٹ آنے تک کی جتنے بھی مرحلے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر پر عائد ہوتی ہے۔ اب ریٹرننگ آفیسر کے معاملات میں الیکشن کمیشن اس لیے مداخلت نہیں کرتا کہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں جاتی ہیں وہ ایپلیٹ ٹریبونل میں جاتی ہیں، جو ہائی کورٹ کے 2 ججوں یا 3 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو میں نے تجزیہ کیا دیکھا ہے، اس میں ریٹرننگ آفیسر نے جو ہے وہ اپنی صحیح ذمہ داری اس لیے پوری کی کہ اس کو ریکارڈ چیک کرتے وقت، جانچ پڑتال کرتے وقت بے پناہ اختیارات ہیں، وہ کسی بھی ایجنسی کو طلب کر سکتا ہے، معاونت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو ڈگریاں آئی اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ ایک اور اس میں بڑا اہم اس کو ریٹرننگ آفیسر کو پاور دی گئی ہے کہ اگر یا تو کوئی اس کا جو اپوننٹ ہے کینڈیڈیٹ وہ اعتراض کرے تب بھی وہ ایکشن لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال وہ خود کرے تو محسوس کرے کہ یہ اس میں صحیح حقائق نہیں ہے تو خود بھی وہ ایکشن لے سکتا ہے۔ کنور دلشاد صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت رہے جب یہ تمام ریٹرننگ آفیسرز ان تمام ڈگریوں کی اور ان تمام فیکٹس اینڈ فگرز کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، جب ان اراکین پارلیمنٹ میں جن میں سے کئی
جعلی ڈگری، جن کی کئی کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی ہیں، تو آخر اس ریٹرننگ آفیسر کے اوپر جو افسر بیٹھا ہے اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیا یا وہ تمام چیزوں سے ماورا ہے؟